ہمیں آج پتہ چل گیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور زندگی کے طور طریقے اور سلیقے کیا ہونے چاہیے. ہمیں آج پتہ چل گیا, آج سمجھ آ گئی کہ بس ہماری غذائیں بھی ایک ہیں, ہماری زبان بھی ایک ہے, ہمارا کلچر بھی ایک ہے, ہماری آئیڈیالوجی بھی ایک ہے. ایسے ہی بیچ میں اتنی بڑی سرحد بن گئی. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. جب قوموں میں زنا عام ہوتا ہے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں, تباہی بربادی ان کا مقدر ہو جاتی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم تباہ ہو جاتے ہیں, گھر تباہ ہو جاتے ہیں, اجڑ جاتے ہیں گھر. جس مغرب کی طرف ہم دیکھ دیکھ کر ان کو فالو کر رہے ہیں, ان کی حالت تو دیکھیں. جب سے ان کے ہاں زنا عام ہوا, شادیاں کم ہوئیں, زنا بڑھ گئے, تو کیا ہوا؟ اب وہ عورت جو اس کے بستر کی زینت بن رہی ہے, اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے اس مرد پر. جو اس کے جسم کو یوز کر رہا ہے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, نہ اس کے کھانے کی, نہ اس کے پہننے کی, نہ اس کو گھر دینے کی, نہ اس کو عزت دینے کی. ایسے ہی زندگیاں گزر رہی ہیں. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے ہو جاتے ہیں, شادی نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایک دوسرے پر, عیاشیاں ہوتی رہتی ہیں. اور جب بڑھاپا آتا ہے نا تو پھر وہ اولڈ ہاؤس پھینک آتے ہیں. ایسے بکثرت واقعات مغرب میں ہو رہے ہیں کہ بو آتی ہے پڑوسیوں کو, بو آتی ہے تو فون کرتے ہیں پولیس کو, ہمارے پڑوس کے گھر سے بدبو آ رہی ہے. تو وہ آ کے بوڑھے کی کئی دنوں سے سڑی ہوئی لاش کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. پتہ ہوتا ہے اولاد کو باپ ہے ہمارا اور اس حالت میں ہے, پتہ ہوتا ہے ماں ہے ہماری اور اس حالت میں ہے, لیکن وہ دیکھنے کے لیے نہیں آتے. اس لیے کہ اسلام نے جو اصول عطا کیے تھے ان سے انحراف کرتے رہے ساری زندگی. اسلام کی آئیڈیالوجی کی مخالفت کرتے رہے اور شخصی آزادی کا رونا روتے رہے. اور آج حالات پھر یہ ہو گئے. جب زنا عام ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا, کہنے لگا مجھے زنا کی بڑی عادت ہے, بدکاری کی بڑی عادت ہے, چھوڑ نہیں سکتا. صحابہ بڑے حیران پریشان, یہ اس نے کیسے حضور کی بارگاہ میں بات کہہ دی؟ اس کو بالکل حیا نہیں آئی, کیسے اس نے کہہ دیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں نہیں آئے. حضور علیہ السلام نے اس کو قریب کیا اور کہا, بتا کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ نہیں یا رسول اللہ, میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا. فرمایا ایسے ہی دوسرے بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ زنا کرے. فرمایا کیا تو یہ پسند کرے گا تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نہیں یا رسول اللہ, نہیں برداشت کر سکتا. فرمایا ایسے ہی دوسرے بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ ایسا ہو. کیا تو یہ پسند کرے گا کوئی تیری خالہ کے ساتھ ایسا کرے, کوئی تیری پھوپھی کے ساتھ ایسا کرے؟ سب خواتین جو قریب والی رشتے کی ہیں ان کے نام گنوائے. اس نے کہا نہیں. فرمایا ایسے ہی کوئی اور بھی نہیں چاہے گا اس کی عزیزہ کے ساتھ ایسے کیا جائے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ, میں وعدہ کرتا ہوں میں زنا نہیں کروں گا. یہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سمجھانے کا انداز تھا. آج پھول دیتے ہوئے سوچ لیں, میں نوجوانوں سے کہوں گا پھول دیتے ہوئے, چاکلیٹ دیتے ہوئے, کارڈ بھیجتے ہوئے سوچ لیں اگر یہی تیری بہن کے ساتھ ہو تو کیسا لگے گا. اور اگر یہ بھی گوارا ہو جائے تو پھر سمجھ لیں ایمان نکل رہا ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان, حیا ایمان کے ساتھ ہے. اگر حیا گئی تو ایمان بھی گیا, حیا گئی تو ایمان بھی گیا. بہت سے ایسے لوگ ہیں زنا نہیں چھوٹتا, بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی زنا نہیں چھوڑتا. خدا را ابھی سے اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لیجئے, ابھی سے گھروں کے ماحول کو درست کر لیجئے, ابھی سے نوجوانوں کو کنٹرول میں کر لیجئے. فتنے روز بروز بڑھ رہے ہیں اور یہ تھمیں گے نہیں, یہ بڑھتے رہیں گے. زنا عام ہوتا رہے گا, لیکن ایمان والے کی ذمہ داری اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہے اور خود کو جتنا ہو سکتا ہے بچاتا رہے. قیامت ایسے ہی نہیں آئے گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا. قیامت کی علامات جب حضور نے بیان فرمائی تو فرمایا پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگ جانوروں کی طرح سرعام زنا کریں گے. فرمایا جو جانوروں کی طرح سرعام زنا کریں گے نا, قیامت ان پر آئے گی
ان لوگوں پر قیامت آئے گی، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ یہ قرب قیامت کے آثار ہیں سارے۔ تو ہم پر لازم ہے زنا کے قریب نہ جائیں۔ زنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کے قریب جانا کیا ہوتا ہے؟ وہ کام جن کی وجہ سے انسان زنا کے قریب ہو سکتا ہے۔ غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنا، یہ ڈیٹس پر جانا کیا ہے؟ یہ زنا کے قریب جانا ہے۔ غیر محرموں کا آپس میں میل جول رکھنا، حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا تم یہ گوارا کر لو کہ تمہارے سر میں کوئی سوئی گھونپ دے، لیکن یہ گوارا نہ کرنا کہ غیر محرم کو تم ٹچ کرو، ہاتھ بھی نہیں لگانا، ٹچ بھی نہیں کرنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ اور سرکار علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر نگاہ تمہاری پڑ جائے غیر محرم کی طرف، اس کو جھکا لو، دوسری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر دیکھتے رہو گے تو پھر قریب جاؤ گے، قریب جاؤ گے تو پھر ٹچ بھی کرو گے اور پھر زنا بھی ہوگا۔ یہ زنا کے قریب جانا ہے۔ اچھا اگر نگاہ پڑ گئی اور پھر نگاہ کو جھکا لو تو پھر کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ انعام کیا ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب غیر محرم کی طرف نگاہ پڑی، اب نفس چاہتا تھا کہ میں دیکھوں، آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، نفس کا یہ تقاضا تھا، لیکن حضور کا حکم تھا نگاہ جھکاؤ، اللہ کا حکم تھا نگاہ جھکاؤ۔ مردوں کو حکم کریں نگاہوں کو جھکائیں، عورتوں کو حکم کریں نگاہوں کو جھکائیں، تو ذہن میں فوراً آ گیا اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم، نگاہ جھکا لو۔ تو کیا ہوگا؟ فرمایا جو غیر محرم کی طرف اٹھنے والی نگاہ کو جھکائے گا، اللہ اس کے سجدوں میں مٹھاس پیدا کر دے گا، پھر عبادت میں مزہ آئے گا۔ پھر یہ نہیں کہو گے یار نماز میں جی نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کا سواد نہیں آتا، پھر ایسا چسکا پڑے گا راتوں کو اٹھ اٹھ کر سجدے کرو گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نگاہوں کی، زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔